अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सोहा अफजल का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेजबान सोहा अफजल। नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेजबान सोहा अफजल। एक बार फिर से रिपीट कर लेती हूं, मैं हूं आपकी मेजबान सोहा अफजल। दरअसल ये मैं को डिस्क्राइब करने का मकसद क्या है? नाज़रीन, ये है हमारे आज का टॉपिक। मैं होती क्या है, मैं क्या करती हूँ, मैं क्या खाती हूँ, मैं क्या पीती हूँ, मैं कैसे उठती हूँ, मैं कैसे बैठती हूँ, मैं किससे कैसे बात करती हूँ। दरअसल ये मैं होती क्या है, ये आपके और मेरे अंदर एग्जिस्ट तो पीक पे करती है और आजकल के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा करती है। लेकिन इस मैं को डेवलप कैसे करना है, इसे प्रेजेंट कैसे करना है, इसे ठीक कैसे करना है, इसे करेक्ट कैसे किया जा सकता है, और मैं पे कितना काम करना हमारे मुआशरे में भी बाकी है। क्योंकि अगर मैं इंडिविजुअल्स ठीक हो जाएं तो मेरे ख्याल से हमारे मुआशरे को तब्दील करना, मूव करना या टर्न करना बहुत आसान हो जाएगा। तो आज बात करेंगे इस मैं पे, और इस मैं को डिस्कस करने के लिए, सेल्फ इमेज को डिस्कस करने के लिए हमारे पास जो गेस्ट मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है हामिद सईद साहब, न्यूयॉर्क से इनका ताल्लुक है, इमेज एंड वार्डरोब कंसल्टेंट है। हमें बताएंगे कि इस किस्म के असरात आपकी मैं पर और सेल्फ इमेज पर किस तरह पड़ते हैं। आपका वार्डरोब, कहा जाता है कि आप कहीं जाते हैं तो अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी लग रही हो, आपने अच्छे कपड़े पहने हो, तो लोगों को ये इमेज आता है कि यार ये बहुत ही अच्छा बंदा है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, हाइजीन है और अच्छा बंदा लग रहा है, तो इसका मतलब इसकी नेचर भी अच्छी होगी। लेकिन जब आप बोलते हैं समटाइम ऐसा होता है कि नहीं, चीजें खराब हो जाती हैं, चीजें चेंज हो जाती हैं, आपका माइंड उसी वक्त चेंज हो जाता है। तो ये जो कंसल्ट आपने करना है वो आप इनसे कर सकते हैं, इनसे बहुत सारे सवाल करेंगे, चिट चैट करेंगे ताकि आप मुस्तफीद हो सके इनके इल्म से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। Thank you for inviting me. How are you? Yeah, I'm good. I'm doing great. I'm good. उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखते हैं अली है, और इनसे मेरा पुराना भी काफी ताल्लुक है। इनसे पहला शो जो है मैंने इनके साथ किया था, तो मुझे हमेशा वो लोग याद रहते हैं जिससे मैं पहली दफा मिलती हूँ, और चूंकि बहुत अच्छे से मिले थे उस वक्त ट्रेन किया था, और आज ये आप लोग को ट्रेन करेंगे बिकॉज ये NLP एंड बॉडी लैंग्वेज ट्रेनर है। तो ये आपको ट्रेन करेंगे कि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके मैं में और आपकी सेल्फ इमेज में कितना अहम किरदार अदा करती है। बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, पोस्चर बहुत होते हैं, बाजू का बोलते कुछ नहीं है, सिर्फ अपने एक्सप्रेशन देने होते हैं। बाजू का सिर्फ आपकी हैंड मूवमेंट होती है, आपके जेस्चर, पोस्टर होते हैं जो कि अगले बंदे को पूरा मैसेज दे देते हैं। तो ये बॉडी लैंग्वेज है क्या, इसको सेल्फ इमेज में किस तरह यूज किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे हम अली से। अली, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, हैप्पी टू हैव यू एंड गुड टू सी यू एज वेल। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखती हैं हमारे साथ है माहीन अहमद, और ये है डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं। इनसे जानेंगे कि इन्होंने कैसे आगाज किया इस चीज का और आप कैसे लेके चल रही हैं और आगे फ्यूचर में इसको किस तरह किस जॉनरा में यूज करेंगी। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है आपने। नाज़रीन, तारुफ तो मैंने करा दिया सबसे, अब दरअसल डिस्कस कर लेते हैं मैं को, और मैं चाहती हूँ कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह हम लाइव होते हैं। अगर इस तरह के टॉपिक या आपके सवाल आप चाहते हैं हम ऐड करें तो हमसे पूछें, बिकॉज दे आर ऑल हियर फॉर यू पीपल। आप लोग के लिए यहाँ पर मौजूद है, आप लोग के सवाल हम तक पहुंचेंगे, और हमारी कोशिश ये है इस प्रोग्राम के थ्रू कि आपकी बातें ज्यादा डिस्कस की जाए इंस्टेड इनकी या मेरी, क्योंकि आपके मसाइल, आपकी चीजें, उनको कैटर करने के लिए इस प्रोग्राम का इनेकाद किया जाता है, और इसका खास मकसद सिर्फ यही है ताकि आप पार्टिसिपेट कर सकें। हमेशा के पास होते हैं, हमेशा सबसे पहले जब मैं एंटर हुई स्टूडियो में, आपने मेरी वार्डरोब को देखा, मेरे कपड़ों को देखा, तो ये किस तरह जज किया जाता है कि एक बंदा अगर बहुत अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब इसकी नेचर भी बहुत अच्छी है? देखें, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इससे पहले कि आप मुंह से एक लफ्ज भी बोलें, आपकी ड्रेसिंग, आपका डिमीनर, आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऑरा, सब कुछ बता चुका होता है अपने आपके बारे में। तो चंद चीज़ें मैं मेंशन करना चाहूँगा वो क्या बताता है। पहली सबसे चीज़ जो आपका ड्रेस बताता है वो आपका इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक लेवल है, यानी आप किस सोशल क्लास से बिलोंग करती होंगी या करते हैं। आप आप एफ्लुएंट सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, मिडिल से बिलोंग करते हैं, लोअर मिडिल से बिलोंग करते हैं। एक्चुअली अहम बात इसमें ये नहीं कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप वेल ग्रूम्ड लगती हैं या लगते हैं कि नहीं। अगर आप वेल ग्रूम्ड लगते हैं तो आई थिंक यू विल बी एक्सेप्टेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड। दूसरी बात जो आप अपनी ड्रेसिंग से बता रहे होते हैं वो बता रहे होते हैं अपना एजुकेशन लेवल क्या है आपका। Exactly, standard क्या है? हाँ, अगर आप एजुकेटेड हैं तो आपको एजुकेटेड लगना चाहिए। तीसरी चीज आपकी ड्रेसिंग बता रही थी, आप कितने को कामयाब हैं, कितने सक्सेसफुल। ये सारे हैं इससे पहले कि आपने भी एक लफ्ज भी मुझ से नहीं बोला, तो आप कितने सक्सेसफुल हैं, कितने सक्सेसफुल लग रहे हैं एक्चुअली। मैं आपकी बात को काट रही हूँ, मैंने बहुत सक्सेसफुल, बहुत कामयाब लोगों को बहुत सादगी में और बड़े इर्रेगुलर तरीके में भी देखा है। मतलब ऐसे लोग जो परवाह नहीं करते कि हम क्या पहन रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, बट दे आर एज मच एज सक्सेसफुल एज वेल। जी हां, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अब आप कहें कि ईदी सक्सेसफुल थे कि नहीं थे, एग्जैक्टली, यू नो ऑब्वियसली वाज एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। आइंस्टाइन सक्सेसफुल थे कि नहीं थे, आई मीन सो देयर आर एक्सेप्शंस, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्म। नॉर्मली जो है, जब आप एक इफ यू आर नॉट दैट लेवल, आपका वो लेवल नहीं है, आप वो एक्सेप्शनल नहीं है, तो आप एक नॉर्मल जस्ट नॉर्मल पर्सन, तो उसमें ये है कि आप
सक्सेसफुल लगते हैं कि नहीं लगते हैं. फिर सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंट लगते हैं कि नहीं. अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं लगते, अच्छा देखें अब अगर आप सक्सेसफुल नहीं लगते तो लोग आपको कैसे ट्रीट करेंगे? ऑब्वियसली आपको अनसक्सेसफुल ट्रीट करेंगे. अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं लगते तो ऑब्वियसली दे नॉट गोना लिसन टू यू. और ये सारी बातें जो हैं ये आप अपने ड्रेस से बता रहे होते हैं. अच्छा, ड्रेसिंग के अलावा आपने कहा कि आप बताते हैं, यस इट्स ट्रू, कि मैं बताऊंगी कि लोगों ने मुझे कैसे ट्रीट करना है. मैं जैसे अपने आप को ट्वीट करूंगी लोग मुझे वैसे ट्वीट करेंगे. मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर मैं खुद से और अपनी जात से मोहब्बत नहीं करूंगी तो लोग मुझसे मोहब्बत नहीं करेंगे. एग्जैक्टली. अब मैं एक और बात ऐड कर दूं कि आप फाइनेंशियली स्टेबल लगते हैं कि नहीं लगते. आप अमीर लगते हैं, गरीब लगते हैं, आप मिडिल में लगते हैं, लोग ऐसे आपको ट्रीट करेंगे. लेकिन आजकल जज करना हमें से बहुत मुश्किल है. लोग वेल ग्रूम्ड हैं, किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, समटाइम जज करना मुश्किल होता है बिकॉज पीपल केम टू नो कि हमने किस तरह के कपड़े पहनने हैं, हमने कहाँ कैसे जाना है, किस तरह की ड्रेसिंग हमने कहाँ जाकर करनी है. तो जब एक जगह सब पहुंचते हैं तो वो कहाँ से आते हैं, आजकल जज करना कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल है. लेकिन आपने जो ओपनिंग स्टेटमेंट दिया ना, आई एग्री विद दैट कि जब वो मुंह से बोलेंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा कि आप क्या हैं एक्चुअली. ठीक है ना. तो इसमें मैं ये कहता हूँ कि देखिए ड्रेसिंग जो है वो आपको एजुकेशन नहीं दे सकती, ड्रेसिंग आपको कंटेंट नहीं दे सकती, ड्रेसिंग आपको स्किल सेट नहीं दे सकती, ड्रेसिंग आपको एक्सपीरियंस नहीं दे सकती. आई मीन आई ऑलवेज से दिस दैट यू मस्ट हैव ऑल दोस थिंग्स एंड देन ड्रेसिंग. आप जज कर लेते हैं किसी ना किसी एंगल से, कहीं ना कहीं वो डेफिशिएंसी और एग्जिस्ट कर रही होती है, हम लैक कर रहे होते हैं, पता चल जाता है कि आप कहां से. तो मैं ये कहूंगा कि आपके पास दोनों चीजें होनी चाहिए. सबसे पहले आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए, स्किल सेट एक्सपीरियंस होना चाहिए, ताकि जब आप बोलें तो दैट शुड बी, वो कहते हैं ना कि वर्ड्स एंड पिक्चर मैच करनी चाहिए. जब मैच नहीं करते तो पता है क्या होता है, डिस्ट्रस्ट क्रिएट होता है. जब डिस्ट्रस्ट क्रिएट होता है इसका मतलब है दे डोंट बिलीव यू. एग्जैक्टली. मतलब आप ये चीजें तो मैटर करती हैं, ड्रेसिंग मैटर करती है, आपका बोलना मैटर करता है, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत मैटर करती है. आप किस तरह का जेस्चर दे रहे हैं अगले बंदे को. बाज़ मैं कहती कुछ नहीं हूँ लेकिन मेरे जेस्चर से अगले बंदे को पता लग जाता है कि मैं उससे नाराज हूँ या मुझे उससे कोई गिला है या कोई परेशानी है. तो अली आप बताएं कि बॉडी लैंग्वेज किस हद तक अहम किरदार अदा करती है सेल्फ इमेज में. So body language is actually your self image. Let me put it this way, straight way. मैं उसकी मिसाल ये दिया करता हूँ कि आप अगर शोल्डर्स ड्रूप करके बैठ रहे हैं, शोल्डर्स ड्रूप करके चल रहे हैं, जिसको हमारे यहाँ गलतुल आम में आजी और इनकिसारी समझा जाता है. अच्छा. उसका आजी और इनकिसारी से कोई ताल्लुक नहीं है. इट्स अ प्रोडक्शन ऑफ नेगेटिव हार्मोन्स दैट यू आर डूइंग नेचुरली. अच्छा, ऐसे बैठना है सीधा, बिल्कुल सीधा बैठना है. ऐसे करके नहीं बैठना, ऐसे करके. आपने एक बात तो पहले शो की याद रखी और दूसरी बात आप भूल गई. आप मुझे दोबारा याद करा दें. मजाक कर रहे हैं. बिल्कुल ऐसे ही शोल्डर आपके हमेशा जो है पुल्ड अप होने चाहिए बिकॉज देन योर बॉडी स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग पॉजिटिव हार्मोन्स. तो ये तो एक जेनरिक नॉर्म है जो हम यहाँ पर क्या समझते हैं कि यार बस मैं तो खाक दर खाक आपके कदमों की खाक झुकता जाऊंगा तो ठीक रहूंगा. नहीं, ये बात तो सच है, पर बात है रसवाई की. बात है रसवाई की. मतलब आप अगले बंदे को अकड़ नहीं दिखा रहे हो लेकिन आप उसे बता रहे हो कि आई एम लाइक दिस, इक्वल लाइक दिस. इसमें यू नो टॉपिक आपका है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब आपकी प्रॉपर ड्रेसिंग आप करते हैं, and I think you will agree with this, and when you are properly dressed, you look good and you are standing in front of the mirror, आपका posture एकदम से ठीक हो जाता है. Yes. और फिर आपको मैसेज भी फॉरवर्ड हो जाता है. फौरी तौर पे आपका कॉन्फिडेंस भी शूट करता है all the way up there. So I always say this, although I'm not a ये expert है, I think he'll tell us more about body language. लेकिन इसमें मेरा point of view ये है कि if you properly dress and then you look good, बल्कि मैं ये कहूँगा कि अगर आप छोटे कद के हैं ना, आप अच्छी तरह ड्रेसअप करें, मिरर में जाएं तो आपका 1.5 इंच कद भी बढ़ जाएगा. लेकिन हमेशा बढ़ जाएगा, क्या बात है. लेकिन हमेशा मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छी भी ड्रेसिंग की हुई है ना, लेकिन आपका पोस्चर ठीक नहीं है, आप उसको कन्वे नहीं कर रहे ठीक से. तो उसको मतलब अच्छे कपड़े पहनना सब थिंग, लेकिन उसे कैरी करना भी बड़ी बात होती है. इसमें ना मैं याद करूंगा कि कई दफा ना लोग ये करते हैं कि वो यहाँ पर अपने वो रखे होते हैं, उन्होंने पैड्स वगैरह रखे होते हैं. That does not actually act on your posture because posture is your natural body posture, right? So अगर आपने पैड रख के भी वो क्या ना वो पिछले दिन बड़ी वो पिक्चर वायरल हुई थी कि वो बिल्ली शीशे में देखी उसको शेर नजर आ रहा है. तो वो बिल्ली को शेर नजर आना तब आएगा जब वो जो आपने शुरू में कहा था ना मैं वाली बात. Exactly. मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, कल भी मेरा एक लेक्चर था उसमें मैं ये बात कर रहा था कि मैं आपसे लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन. इस्लाम हमें सेल्फिशनेस सिखाता है या नॉन सेल्फिश होना सिखाता है? बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है ये.
ٹپیکل تو ہے لیکن اچھا مجھے نا مین فیکٹرز بتائیں. ایک تو آپ نے لیکن تمام ناظرین کو یہ بتایا کہ ہاں عاجزی انکساری آپ میں ہونی چاہیے, جھک کر ملنا چاہیے, یہ بہت اچھی باتیں ہیں, لیکن یہ چیزیں آپ کی عادات میں, آپ کی نیچر میں نظر آئیں, آپ کے بولنے میں نظر آئے تو کمپیریٹیولی زیادہ بہتر ہے. باڈی لینگویج آپ کو باقی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا یہ کندھوں کے علاوہ ایسے کون سے جیسچرز ہیں جو کہ ہینڈ شیک ہے فار ایگزامپل, آپ کے ہینڈ شیک سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کتنے نروس ہیں, آپ کتنے ڈاؤن ہیں. مطلب آپ نے اگر میری وہ ویڈیو پچھلی بار پلے کی تھی ان لوگوں نے, وہ جو میں نے عمران اور ٹرمپ کی باڈی لینگویج انالائز کی تھی, اگر آپ کسی سے اسٹریٹ لیول پہ ہاتھ ملا رہے ہیں دیٹ شوز ایکوالٹی. اگر میں ہاتھ یوں کر کے دے رہا ہوں, جو ہمارے یہاں اکثر یوں دیے جاتے ہیں ہاتھ, اس کا مطلب ہے بھائیان آپ میرے سے اوپر ہیں, میں آپ سے نیچے ہوں. اگر میں ہاتھ یوں دے رہا ہوں ملانے کے لیے, کسی کو یوں میں ہاتھ ملا رہا ہوں, تو آئی ایم ٹیلنگ ہم hey you are down, I am up. ٹھیک ہے, سو اس کے بعد پھر میں ہاتھ ملانے کے بعد اس ہاتھ کو موو کیسے کر رہا ہوں. سو ایک ایک چیز جو ہے آپ کی باڈی پوسچرز کی, وہ آپ کے انٹرنل پروگرام کو. طریقہ کیا ہے سلام کرنے کا, مطلب آپ اپ کر رہے ہیں یا ڈاؤن کر رہے ہیں, دیٹ از سمتھنگ ایلس. آپ اسٹریٹ کریں گے تو وہ ایکوالٹی کو شو کرے گا. میں نے اسٹریٹ کیا, دوسرا بندہ آیا, اس نے مجھے یوں اوپر سے ہاتھ رکھا, ہاں وہ سپیریئر ہونے ٹھیک, وہ سپیریئر ہونے کی کوشش کر رہا ہے, تو میں اس کو یہاں ٹیپ کروں گا, بھائی جان میں آپ سے بھی زیادہ سپیریئر, ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ, ہم وی آر ایکولز. اچھا وہ اگر بہت سیاح ہے وہ یہاں ٹیپ کر دے گا. اٹس اے ٹیپنگ فائٹ. آپ اگر کبھی پریزیڈنٹس کی جو ہوتی ہے نا, اسپیشلی ایک بڑی ویڈیو وائرل ہوئی تھی بش اور پوٹین کی, اس میں ان کی باقاعدہ جنگ ہوئی ہے ہینڈ شیک کے اوپر. انہوں نے پہلے یوں ہاتھ ملایا تو پوٹین نے اس کے ہاتھ کے اوپر دوسرا ہاتھ رکھا, بش نے اس کو یہاں ٹیپ کیا, پوٹین نے یہاں ٹیپ کیا, بش نے یہاں ٹیپ کیا, پوٹین نے اس کو یہاں ٹیپ کیا. اینڈ میں بش ایکچولی پشڈ ہم ان سائڈ دا روم. پیچھے سے وہ ویڈیو ہے کہ جی اندر چلو. سو یہ اس حد تک سائیکولوجیکل وارفیئر ہے یہ صرف ہینڈ شیک کے اوپر. مطلب میں ایک چیز کے اوپر بات کرنے لگ جاؤں, اور میں یہاں پر یہ اس لیے یہ بات کہتا ہوں کیونکہ ہم لوگوں کو نہ کوئی یہ سکھاتا ہے نہ کوئی بتاتا ہے. سیلف امیج خراب ہی وہاں سے ہوتا ہے جب ہم اپنے آپ کو انفیریورٹی کمپلیکس میں لے کے جاتے ہیں. میں ابھی ریسنٹلی ایک بڑی اللہ کے حکم سے ایک طلاق, کل ہی الحمدللہ وہ طلاق بچی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ جو بچی تھی, اس بچی کا پرابلم یہ تھا کہ اس کے ہسبینڈ نے اس کو اتنا زیادہ کہہ کے نا کہ تم کسی قابل نہیں ہو, تم کچھ نہیں کر سکتی ہو, اتنا وہ کر دیا تھا کہ وہ مجھے فون کر کہہ رہی ہے سر میں اپنی زندگی ختم کرنا چاہتی ہوں, طلاق تو ہو آٹومیٹکلی ہو جائے گی, اس کی جان چھوٹ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ میں بدصورت بھی ہوں, میں بد شکل بھی ہوں, اور ماشاءاللہ اچھی خوبصورت پیاری بچی. اور علی آپ کے لیے نا یہ کہنا بھی آسان ہے, اس کو یہاں کوٹ کرنا بھی آسان ہے, کیمرے کے وہاں لوگوں تک پہنچنا بھی آسان ہے, لیکن اس خاتون پر کیا گزر رہی ہوتی ہے, اور وہ کن سرکمسٹانسز سے گزر رہی ہوتی ہے, کس وہ احساس کمتری کا شکار ہوتی ہے, اس چیز کو ہم یہاں بیٹھ کر جج نہیں کر سکتے. ایک بندہ اپنی جان ختم کرنے کی ایسی بات نہیں کرتا. ایگزیکٹلی, یہ دس از ہائٹ. ایک سٹوری ہوتی ہے, ایک لائف ہوتی ہے جو سفر کر رہی ہے. اور میں اس کو بھی بچی کو بھی میں نے یہی کہا, میں ہمیشہ ہر ایک سے کہتا ہوں, میں وہ ہمیشہ شیئر کوٹ کیا کرتا ہوں سدھو کا, کہ دنیا میں سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ یار, لوگوں کا کیا ہے یار, لوگ تو اینڈ میں انا للہ بھی نہیں پڑھتے, آج کل لکھتے ہیں ریپ ہم اپارٹ, ریسٹ ان پیس بھی نہیں پورا لکھتے. مجھے کوئی لکھتا ہے نا اے او اے, میں لکھتا ہوں کتھے ڈبلیو ایس, ابے آئیے السلام علیکم لکھو یار. اے او اے کیا ہوتا ہے؟ مجھے کسی نے پچھلے دنوں میرے کمنٹ کیا ہوا ایم اے, میں نے لکھا بی اے, وہ ماشاءاللہ لکھا ہوا اس نے ایم اے, میں نے لکھا بی اے. ویسے نا بہت غلط بات ہے, لیکن یہ السلام علیکم میں بھی ایسی لکھتی ہوں. پورا لکھنا چاہیے السلام علیکم, کیوں نہیں لکھنا چاہیے؟ آپ سلامتی بھیج رہے ہیں نا, گالی تو نہیں دے رہے. واز آ جاتا ہے, ہم تو ہائی کہہ دیتے ہیں, ایچ آئی ہائی, مطلب ہم تو سلام کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی. اب دیکھو نا کسی کے انا للہ لکھنے کو توفیق کوئی نہیں کرتا. لوگ کیا کرتے ہیں, کٹ اینڈ پیسٹ پکچر کر دیتے ہیں بہت زیادہ کو اچھے ہوں, ٹھیک ہے, کاپی پیسٹ کرتے ہیں پکچر کو, وہ بھی پکچر کو. میں آئی میک شیور کہ اگر میں نے کسی کو لکھنا بھی ہے نا آن لائن پہ کوئی آیا ہوا ہے, تو میں پورا اس کو ٹائپ کر کے خود ٹائپ کروں. لیکن علی مجھے نہیں لگتا کہ مطلب میں جسٹیفائی نہیں کر رہی اپنے آپ کو کسی کو بھی, یہ غلط بات نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون ایک پراپر آپ نے اس کو صحیح پروناؤنس کرنا ہوتا ہے, لکھنا ہوتا ہے, خیال کرنا ہوتا ہے. تو اگر آپ اسے کاپی کر کے پیسٹ کر رہے اور لکھ رہے ہیں تو وہ تعزیت تو ہو رہی ہے. تم ایٹ لیسٹ اگر آپ چلے کچھ تو کریں نا, میں تو رپ کی بات کر رہا تھا, مطلب یار آپ نے ریسٹ ان پیس ہی لکھ دو یار, اگر لکھنا ہی ہے تو ریسٹ ان پیس لکھ دو. یہ کہ وہ رپ ہم اپارٹ, مرے ہوئے کو بھی مارو. یہ چیزیں, اچھا یہ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی پرسنالٹی کو بناتی ہیں, کیونکہ your words are your literal representation of your internal program. میں ایک دو چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا. ضرور آپ کی طرف آتے ہیں, ضرور آتے ہیں, کیونکہ آپ سے چٹ چیٹ چلتی رہے گی, باتیں چلتی رہیں گی, کہ آپ کو بتانا ہے کہ آپ کی باڈی لینگویج کتنی افیکٹ کرتی ہے, آپ کی وارڈروب کتنی افیکٹ کرتی ہے آپ کی پرسنالٹی پہ. لیکن ہم ماہین کے پاس چلتے ہیں. ماہین آپ بتائیں, 21st سینچری ہے, ایرا آف ٹیکنالوجی ہے, مارکیٹنگ کو کیسے دیکھتی ہیں, اور اس طرح جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے کتنی اہم ہے آج کل کے دور؟ آئی تھنک کہ آج کل ایک تو جو ہم آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اس سے ہمارا امیج ایک ڈیولپ ہوتا ہے, لیکن ایک امیج ہمارا سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے. ویری ٹرو. وہ
اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز ہم سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتے ہیں, ہم اس کو کسی اور طریقے سے پرسیو کرتے ہیں, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ جو آڈینس ہے ہماری وہ اس چیز کو کس طرح پرسیو کرے گی, کیونکہ ان کی بیک گراؤنڈ, ان کی لائف سٹائل, ان کی لائف ایکسپیرینسز ہم سے بہت مختلف ہوتے ہیں. تو ہم لوگ جب سوشل میڈیا پہ کوئی بھی چیز اپنی پکچر پوسٹ کرتے ہیں یا ہم اپنی کوئی سٹوری پوسٹ کرتے ہیں, ایک چیز آج کل ہے پرسنل برانڈنگ جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی ہے. کوئی بھی اگر سروس پرووائڈر ہے تو اس کو اپنے آپ کو برانڈ کرنا آنا چاہیے. وہ امیج اس نے دنیا کو دکھانی ہے. ایک کہتے ہیں نا کہ ایک جس طرح پیسہ ہے وہ ایک کرنسی ہے, امیج آپ کی سوشل میڈیا پر کرنسی ہے. اور کوئی بھی ایک چھوٹی سی چیز جیسے منی کسی بھی وجہ سے ڈی ویلیو ہو جاتی ہے, وہ اسی طرح امیج جو ہے آپ کی ڈی ویلیو ہو سکتی ہے. اسی طرح آپ کی امیج بھی ڈی ویلیو ہو سکتی ہے. ایک منٹ میں کسی ایک بات پہ, کسی ایک غلط چیز پہ, کسی ایک روڈ کامنٹ پہ, کسی بھی چیز سے آپ کی امیج جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو سکتی ہے. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو جو ہم ہیں اسی طرح پریزنٹ کریں, کوئی چیز فیک نہ ہو, کیونکہ فیک آپ کو 2 ہفتے تک تو آپ کی امیج ٹھیک رکھے گی, لیکن جب لوگوں کو سچائی پتہ چلے گی, اور وہی بات ہے نا اٹس ٹو گڈ ٹو بی ٹرو, تو کچھ چیزیں آپ کو وہ تھوڑا سا کم فیک ہونا آج کل بہت ضروری ہے, بیکاز مارکیٹ میں بہت سی فیک چیزیں چل رہی ہیں. وہ ریالٹی میں کچھ ہوتا ہے, جب وہ پروڈکٹ بھی اگر آپ دیکھیں, کئی دفعہ آن لائن آپ کوئی چیز خریدتے ہیں, گھر وہ کوئی اور چیز آتی ہے, تو انہوں نے لیکن اپنی امیج ایسی بلڈ کی ہوتی ہے کہ آپ یہ چیز خریدیں. تو آئی تھنک برانڈ سے لے کر ایک انڈیویجول پرسنالٹی تک ہر چیز کی امیج بلڈنگ جو سوشل میڈیا پر ہے نا, اس کا جو ایک ڈپینڈنٹ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو, اپنی کانٹینٹ کیسا لکھ رہے ہیں, ہم لوگ اوتھینٹک ہیں یا نہیں ہیں. اور دوسری ایک چیز جو کہ بہت آج کل مطلب آئی تھنک کہ جس طرح آپ ہیں, جو آپ کام کر رہے ہیں بہت امپورٹنٹ کام ہے, تو اس کے اندر سٹوری ٹیلنگ ایک بہت ضروری چیز ہے, جس میں لوگ, کیونکہ آج کل کوئی بھی آپ سے بات کر رہا ہو, جب تک آپ اس کو کوئی کہانی نہ سناؤ, آپ اس کو جسے کہتے ہیں نا گھیر نہیں سکتے اس کو. کلائنٹ ہو یا کوئی انسان ہو, اس کو آپ کو کہانی سنانی پڑتی ہے. ایک بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, سوشل میڈیا ایگزسٹنس بہت ضروری ہے. بالکل, کیونکہ میں مطلب مجھے کچھ ہو نہ ہو, کچھ میں اپڈیٹ کروں یا نہ کروں, روزانہ کی ایک پکچر تو میں ضرور اپڈیٹ کرتی ہوں, اور وہ ایک امیج ہے سوشل میڈیا کو جو جاتا ہے. بہت سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہاں سوہا افضل ایک نیوز کاسٹر ہے, فرام وچ چینل آئی ایم موسٹلی لوگوں کو نہیں پتا, لیکن وہ ایک پرسنالٹی, ایک جانرا ہوتا ہے جو سوشل میڈیا پہ آپ کا سیٹ ہوتا ہے, اور میرے خیال سے وہ بہت ضروری ہے. لیکن جو بات آپ نے کی ہے وہی میں کاؤنٹر کرتی ہوں آپ سے, مطلب ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ پریٹینڈ نہیں کرنا چاہیے. بالکل, آپ کو ریئل ہونا چاہیے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وی آر پریٹینڈنگ آل دا ٹائم. آپ وہاں سے اندر انٹر ہوئی ہیں, آ کے بیٹھی ہیں, مجھ سے بات کر رہی ہیں, ہم obviously پریٹینڈ کر رہے ہیں. مطلب پریٹینڈ کرنے سے مراد یہ نہیں کہ ہم فیک ہو رہے ہیں, پریٹینڈ کرنے سے مراد یہ کہ we have to be talk good, look good, وہ چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں. مطلب ہم جیسے گھر میں کیجول ہوتے ہیں, آپ میرے ساتھ اس وقت کیجول نہیں ہو سکتی, رائٹ؟ بالکل, میں آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتی. بالکل, تو یہ پریٹینڈنگ جو ہے میرے خیال سے کہ ہم سب کے اندر انڈلج ہو چکی ہے, ہم لوگ آل دا ٹائم کرتے ہیں. سوری میں آپ کی بات کر رہی ہوں, لیکن آئی تھنک پریٹینڈ کرنا اور فیک ہونے میں بڑا فرق ہے. ابھی ہم جو پریٹینڈ کر رہے ہیں, میں کوئی آپ سے کوئی فیک بات نہیں کر رہی, یہی میرا پوائنٹ ہے. تو وہ ٹھیک ہے, لیکن فیک ایز ان جس طرح میں نے پروڈکٹ کی بات کی, اور کچھ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بہت ہم چیزیں کر رہے ہیں, لیکن کیا کر رہے ہیں یو ڈونٹ نو. پیپل ہیو بیکم موٹیویشنل اسپیکرز, بٹ ہاؤ ہیو دے بیکم موٹیویشنل اسپیکرز, what have they done in their life? ہاں ایگزیکٹلی, یہ سوال ہے کہ کیسے بن گئے بھائی ہم. میں تو آپ سے انسپائر ہوئی نہیں, میں تو وہ موٹیویٹ ہوئی نہیں, تو پھر آپ کیسے موٹیویشنل اسپیکر بن گئے؟ ایگزیکٹلی, ایک بندے کو بھی اگر آپ متاثر کر لیں تو آپ کا وہ یونر کمپلیٹ ہو جاتا ہے, آپ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں اس چیز کو لے. بالکل, تو یہ سوشل میڈیا ایگزسٹنس آپ آج کل کیسے دیکھتی ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ واقعی تصویر کے ہمیشہ 2 رخ ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ ایک چیز دکھاتے ہیں جو کہ ایکچولی نہیں ہوتی, وہ خود بھی وہ بذات خود بھی نہیں ہوتے ہیں. بالکل, وہی یہی تو کام ہے برانڈنگ جو ہے, وہ یہی ہے کہ کوئی اگر چیز نہیں بھی ہے تو اس کو آپ ایسے پریزنٹ کرتے ہو کہ لوگ کہتے ہیں کہ مطلب جس طرح کوئی لوگو ہے کسی بھی کمپنی کا, ہم لوگ ایک امیج اس سے ریزونیٹ کر لیتے ہیں. کوئی بھی برانڈ ہوگا, اتنے سارے برانڈز ہیں, آپ کسی سے بھی کوئی بھی ایک سرٹن اسپیسیفک لوگو آپ کو نظر آئے گا, آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے, بے شک اس کمپنی کا نام نہ بھی لکھا ہو, کیونکہ انہوں نے وہ ایک امیج اس برانڈ کی, اس لوگو سے کنیکٹ کر کے ہمارے مائنڈ میں بلڈ کی ہے. تو اس کے اندر یہ ہے کہ آج کل مجھے یہ لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پر یا ادروائز ٹی وی پر کہیں پہ بھی آپ بہت سی
طریقوں سے اپنے آپ کو برانڈ کر سکتے ہو. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے فیک چیز اپلوڈ کرنی ہے. کچھ چیزیں, کچھ ایسپیکٹس پکچر کے بھی ریئل ہوتے ہیں. آپ نے بے شک ایڈٹ بھی کیا ہو لیکن ہو تو آپ ہی نا. اب بہت زیادہ پرسنالٹی تو آپ کی نظر آ رہی ہے. اور embrace yourself, embracing yourself is very important. کہ مطلب اگر آپ کی اسکن پہ کوئی مارکس ہیں یا کچھ ہیں تو جب تک آپ اپنے آپ کو اس چیز میں کمفرٹیبل نہیں ہوگے تو جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی کمفرٹیبل نہیں ہوں گے. ایگزیکٹلی, بہت اچھا پوائنٹ ہے جو آپ نے ریز کیا. اس پر بات کریں گے. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے لیکن بریک پہ جانے سے پہلے اپنے اسپانسرز کا ذکر کر لیتے ہیں. یہ جوڑا جو ہے خوبصورت سا, ایکچولی جب میں شاپنگ کرنے جاتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ دونوں چیزیں مجھے ایک ہی شاپ پر ملنی چاہیے. آپ کا ایسٹرن اور ویسٹرن کا امتزاج جو مکسچر ہوتا ہے, اور بہت کم ایسے برانڈ ہے جو کہ کیٹر کرتے ہیں. تو سویٹ 16 ایک ایسا برانڈ ہے جو کہ کیٹر کرتے ہیں ان چیزوں کو. آپ ضرور جائیں, وزٹ کریں. اور لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے آپ سب دیکھنے والوں کو صبح بخیر. ناظرین بریک کے بعد آتے ہیں واپس اور بات کر لیتے ہیں سادگی پہ, کہ سادگی ہوتی کیا ہے اور اس کو اپنانا کیسے ہے. آج کل کنسیڈر یہ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ سادے کپڑے پہنتے ہیں اور آپ بالکل میک اپ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ کہ سمپلسٹی آپ کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے. ہم سب آپ مجھے کیا ہم بریک میں ڈسکس کر رہے تھے اس چیز کو. تو کیا اس کو سادگی کہتے ہیں کہ آپ لائٹ کپڑے پہنیں, آپ ریڈ لپسٹک نہ لگائیں, آپ تھوڑے رف سے لگیں, تھوڑے آپ کی لک ایسی ہو تو کیا آپ سمپل ہو جاتے ہیں؟ ایکچولی لیٹس ٹاک اباؤٹ اے مین, تو پھر اس کے بعد لیڈی کی بات کرتے ہیں, فیمیل کی بات کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ میں جو دیکھتا ہوں پاکستان میں موسٹلی وہ یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے, دیکھیں قومی لباس جو ہے وہ بڑی اچھی بات ہے. قومی لباس میں کہتا ہوں قومی لباس اگر آپ نے پہننا ہے تو بھی قائد اعظم کی طرح پہنے, ٹھیک ہے نا, پراپر پہنے. لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ شلوار قمیض میں ایک بندہ سوتا ہے, اسی میں اٹھتا ہے اور صبح 2 چھٹے منہ پہ مارتا ہے, پھر اس کے بعد تھوڑا سا وہ فریگنس لگاتا ہے, اور پھر جب بات ہوتی ہے کہ جی آپ ایسے کیوں لگ رہے ہیں تو کہتا ہے میں تو بالکل سادہ سا بندہ ہوں. اور ایک بڑا ڈائلگ بولتے ہیں شیروں کے منہ تو دھلے ہوتے ہیں. یہ بڑا ٹپیکل ڈائلگ ہے جو میں سنتی ہوں, اور میں میرا پرابلم ہے کہ میں شو میں وہی چیز ڈسکس کرتی ہوں جو میرے ارد گرد ہوتی ہے. کو منہ دھو لو, تھوڑی کریم لگا لو, شیروں کے منہ دھلے ہوتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس میں دیکھیں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, لوگ آپ کو جج کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اسلام میں کیا ہے. اسلام میں لباس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ 2-3 چیزیں ہیں. ایک چیز جو اس میں پرپس بتائے گئے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ آبویسلی سطر ڈھانپنا وہ نمبر 1 ہے. نمبر 2 آپ نے اپنے جسم کی پروٹیکشن کرنی ہے, حفاظت کرنی ہے. گرمی سردی میں کیا پہننا ہے, باہر جانا ہے تو کیا پہننا ہے, ایلیمنٹس ہیں سٹارم وغیرہ میں کیا پہننا ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ آپ نے لباس پہننا ہے زینت کے لیے, خوبصورتی کے لیے. ایگزیکٹلی. تو اس میں جو کانسیپٹ لوگوں نے لیا ہے, بعض لوگوں نے, انہوں نے سمجھا کہ شاید اسلام جو ہے وہ راہب بنانا سکھا دیتا ہے کہ آپ جنگلوں میں چلے جائیں, کپڑے گندے مندے پہن. بلکہ اس میں بے شمار جو ہے نا وہ احادیث بھی ہیں کہ آپ نے عمدہ کپڑے پہننے ہیں, آپ نے اچھا لگنا ہے. تو یہ سادگی جو ہے نا یہ سادگی نہیں ہے. اچھا سادگی, اس کے بعد یہ جو فیک سادگی ہے میں کہوں گا اسے, اس کے نقصانات اور بھی بہت ہیں. میرے پاس ایک چینل کے پریزیڈنٹ آئے تو وہ بھی بالکل جیسے سادہ سے تھے. تو میں نے بات کی, میں نے کہا سر ویسے جو سی ای او ہوتا ہے, جو چینل کا پریزیڈنٹ, جب کمپنی کا پریزیڈنٹ ہے, اس کو پریزیڈنٹ لگنا چاہیے نا, سی ای او لگنا چاہیے. تو کہنے لگے کہ ہاں واقعی یہ بات تو صحیح ہے, ہنسنے لگے. تو میں نے کہا سر آپ ہنس رہے ہیں, میں نے کوئی غلط بات کی ہے؟ تو کہنے لگے نہیں ایکچولی لاسٹ ویک یہ ہوا کہ ہم کسی میٹنگ میں گئے ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ میں اور میرے مارکیٹنگ کے مینیجر وہ میرے ساتھ تھے, وہ سوٹڈ بوٹڈ تھا اور میں اپنا تھا سادہ سے ہی. تو انہوں نے اسے جو ہے وہ آگے وہاں میری سیٹ پہ بٹھا دیا اور مجھے پیچھے بٹھا دیا. تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں آپ اپنے جو لباس ہے اس میں 3-4 چیزیں کو خاص خیال رکھیں. نمبر 1 کہ آپ کے اوپر کلرز کون سے اچھے لگتے ہیں, سوٹ کیا کرتا ہے, سوٹ کیا کرتا ہے. اچھا وہ کلرز کیسے ہیں, وہ اس کی جو سائنس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے آئی کلر, ہیئر کلر, سکن ٹون کیا ہے, اس کے مطابق اگر آپ کپڑے پہنیں گے تو آپ اچھے لگیں گے. اور اچھے لگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب اچھا کلر پہنا ہوتا ہے تو آپ کی جو سکن ہے وہ گلو کرتی ہے, آپ کی آئیز وائبرنٹ ہو جاتی ہیں, اور نارملی ڈارک کلرز میں کرتی ہیں. اور ڈارک کلر, لائٹ کلر کی بھی بات کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ آپ انرجیٹک لگتے ہیں, یو لک لائک یو نو یو کین کانکر دا ورلڈ. تو یہ ہے پہلا جو اس کا اصول. دوسری یہ ہے کہ آپ لوگ پوچھتے ہیں میرے اوپر سٹائلنگ کون سی اچھی لگتی ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ سٹائلنگ فیشن کو کم فالو کریں, ٹھیک ہے, آپ کو اپڈیٹڈ لگنا چاہیے, ماڈرن لگنا چاہیے, کنٹمپریری لگنا چاہیے, لیکن سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کو اپنی باڈی ٹائپ کے مطابق باڈی اسٹرکچر پتہ ہونا چاہیے کہ جینز ٹاپ سوٹ کرے گا, شلوار قمیض سوٹ کرے گی,
یا اس میں پروپورشن, اس میں کٹ کون سا اچھا لگے گا. اگر آپ شارٹ ہیں, ٹال ہیں, ہیوی ہیں, تو آپ اس کی اپنی باڈی ٹائپ کو آپ نے فالو کرنا ہے. تو میں کہوں گا کہ آپ کی اسٹائلنگ جو ہے نا وہ باڈی ٹائپ ڈکٹیٹ کرتی ہے. اور تیسری بات آپ نے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی پرسنالٹی پہ کپڑے سوٹ کرنے چاہیے. اگر آپ فلیمبوائنٹ پرسنالٹی ہیں, آپ سینٹر آف دی اٹینشن بننا چاہتے ہیں یا سینٹر آف اسٹیج ہیں, تو ٹھیک ہے, آپ تھوڑے سے آپ ذرا اسٹائلش کپڑے پہن سکتے ہیں, آپ کلرز بھی ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں. اسٹائلش کپڑے پہننا علی ٹھیک ہے, اسٹائلش کپڑے آپ نے پہن لیے, کپڑے پہننے ذرا تھنک اسے کیری کیسے کرنا ہے, یہی میں کہنے کیری لگا کیسے کرنا کہ ہے. آپ جو آپ کی جو پرسنالٹی ہے, آپ کو کپڑے کیری کرنا آنے چاہیے اور اس پرسنالٹی کے مطابق آپ کو کپڑے پہننے چاہیے. اور چوتھی بڑی امپورٹنٹ بات جو میں اکثر کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے, آپ کرتے کیا ہیں اور آپ کس پروفیشن میں ہیں. تو یہ چیزیں اگر آپ اپنی پوزیشن, آپ کلر سے آپ سی ای او ہیں, پریزیڈنٹ, تو لگنے چاہیے نا سی ای او. ایگزیکٹلی یہی میرا پوائنٹ ہے کہ آپ کو سوٹ کرتے ہیں. آپ کسی کو دیکھیں, کوئی پرسنالٹی ہو, سوٹڈ بوٹڈ ہو, اچھی پرفیوم لگائی ہو اور ان کی لکس اچھی لگ رہی ہو, تو ہر انسان کو اچھی لگتی ہے. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں لڑکی ہوں تو مجھے وہ بندہ اچھا لگے گا, نہیں, لڑکوں کو بھی مطلب وہ چیز اتنی ہی اٹریکٹ کرتی ہے. اگر آپ اچھے لگ رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے. سادگی اس کو نہیں کہتے. یعنی آپ کیسے سمپلیفائی کریں گے, کیسے کہیں گے کہ سادگی ہوتی کیا؟ سو سادگی جو ہے نا بڑی سمپل ورڈز میں وہ یہ ہے کہ آپ خوبصورت لگیں, اچھے لگیں, یہ نہ ہو کہ بندہ دیکھ کے ڈر جائے. وہ کل نا میں کسی فنکشن پہ گیا ہوا تھا, بلکہ اس سے مجھے یاد آیا, ابھی مائنڈ بات کر رہی تھیں اسٹوری ٹیلنگ کی. تو اسٹوری ٹیلنگ جو ہے وہ ہم پورا قرآن ایک سٹوری ہے. ہم لوگ سٹوری ٹیلنگ, ہمارا جو برین ہے نا وہ سٹوریز کی زبان سمجھتا ہے. تو اس لیے میں آئی کال مائی سیلف اے سٹوری ٹیلر موسٹلی مور دین اینی بڈی ایلس. تو وہ وہاں پر وہ خاتون بیٹھی تھیں, تو میں نے ان کو بڑے عرصے بعد دیکھا. اچھا وہ جب پیچھے سے میں کسی نے بتایا جی وہ بیٹھی ہیں, وہ میری کلائنٹ تھیں پہلے کسی وقت میں, وہ جب ایک دم مڑی نا تو میں ایک دم ڈر گیا. میں نے کہا آپ کو کیا ہوا, کیوں؟ میں کہا طبیعت ٹھیک ہے. کہتی ہاں کیوں؟ میں نے تو بڑا پارلر سے تیار ہو کے آئی ہوں. میں نے کہا جی یہ جس پارلر سے تیار ہو کے آئی ہیں ان کو یہ بتائیے گا کہ لوگ ڈر جاتے ہیں مجھے دیکھ کر, ٹھیک ہے. سو دیٹ از ناٹ سادگی. انہوں نے کپڑے بڑے سادہ پہنے ہوئے تھے, لیکن انہوں نے بھی جو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لگاتی ہیں آج کل تو خواتین, مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کیا چیزیں انہوں نے لگائی ہوتی ہیں. وہ بیچاری سے مجھے خوف آ رہا تھا, ٹھیک ہے. لیکن اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سادگی مینز کہ آپ سمپل ہوں. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال جو انہوں نے بھی اس میں بات کر رہے تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوش لباس اور خوشبودار انسان کسی نے نہیں دیکھا, ٹھیک. اسمائل, ہم لوگ باڈی لینگویج میں کہتے ہیں نا کہ باڈی لینگویج کی سائنس یہ کہتی تھی پہلے کہ فیک اسمائل اور ریئل اسمائل. ابھی آپ فیک اور ریئل کی باتیں کر رہی تھیں, تو پچھلے 10 سال سے باڈی لینگویج کی سائنس چینج ہوئی ہے. وہ کہتی ہے دیر از نتھنگ کالڈ فیک اسمائل ناؤ. اف یو وانٹ ٹو بی سکسیزفل, اف یو ریئلی وانٹ ٹو ہیو پیپل اراؤنڈ یو, اف یو وانٹ پیپل ٹو لو یو, یو شوڈ آلویز ویئر اے سوشل اسمائل. سوشل اسمائل, what is called social smile? There is nothing called a fake smile, it's a social. ہم تبسم رکھو. اب اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاسیکل ایگزامپل ہے. ابو جہل کو بھی ملتے تھے نا تو تبسم ہوتا تھا چہرے پر, مسکرا کر ملتے تھے. ٹھیک ہے. اس کی سب سے, اب ہم سائنس کی طرف آتے ہیں کہ سائنس کیا کہتی ہے. when you have a social smile, چاہے وہ ہلکی سی مسکراہٹ ہے, زیر لب مسکراہٹ جسے کہا جاتا ہے, آپ کی باڈی میں پازیٹیو ہارمونز پیدا ہونے لگ جاتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, تھوڑا سا ریئلسٹک ہو جاتے ہیں. اسمائل کے بڑے سارے آنسر ہوتے ہیں. ہم کسی کو ایسی اسمائل پاس کر دیں تو اس کے بڑے سارے میننگ بھی لیے جاتے ہیں. آپ ایسے نہیں کہہ سکتے, مطلب میں نے کسی کو اسمائل دیے تو اگلا بندہ تو سمجھے گا کہ ہاں بھائی ہنسی, ہاں مطلب آپ وہی سمجھے جو آپ کہنا چاہیں تو وہی سمجھے. تو ایسا ہوتا ہے. آپ کو اسمائلنگ فیس سے ملنا چاہیے. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آفس میں جس سے بھی ملوں نا, اس کو دیکھو بھی تو اس کو اسمائل پاس کروں. لیکن فرق ہے سو اسمائل میں نے کیا کہا, سوشل اسمائل اور فیک اسمائل میں فرق ہے, نمبر 1. نمبر 2, اسی طرح اسمائل کرنے کے انداز میں بھی فرق ہے. اور آپ ٹک ٹاک اسمائل کر رہے ہوں تو وہ ایک الگ اسمائل ہے. ایگزیکٹلی. لیکن when you're doing it naturally, آپ کی پرسنل, دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, آپ ڈریسنگ آف کورس میٹرز اے لاٹ. ایگزیکٹلی. آپ کی بات چیت آف کورس میٹرز اے لاٹ. جی. بٹ اف یو کین ناٹ, this is what people see. میں لائٹ ڈیٹیکشن کرتا ہوں نا, ہیومن لائٹ ڈیٹیکشن. ہیومن لائٹ ڈیٹیکشن میں this is what we use. All answers are here. فیس ایکسپریشنز. اچھا فیس ایکسپریشنز کے علاوہ نا آپ نے میک اپ کی بات کی نا, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے فیچرز مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا. ماہین آپ اتفاق کریں گے اس بات سے کہ جو امیج آپ سوشل میڈیا پہ دیتے ہو وہی لوگوں تک کنوے ہوتی ہے. تو لوگوں کو ہم نے بتانا تھا کہ آپ نے ہمیں کیسے ٹویٹ کرنا ہے. بالکل, دیٹس ٹرو. اب جس طرح میک اپ کی آپ بات کری تھی, جو میک اپ آرٹسٹ ہیں وہ اپنے ہی منہ کے اوپر میک اپ کر کے دے اپلوڈ ویڈیوز. وہ بھی ایک طریقہ ہے ان کا پرسنل برانڈنگ کا. ٹیوٹوریلز وہ کر رہے ہیں, اس کے تھرو ان کو برانڈز اور کانٹیکٹ کرتے ہیں, دے سینڈ دیم PR پیکیجز, اور پھر وہ سارا جو سسٹم چلتا ہے. تو اس میں ان کو اپنے فیس کا پتہ ہوتا ہے, وہ اپنے فیس پہ بہت اچھا میک اپ کریں گے بیکاز ان کو پتہ ہے. لیکن اگر وہ فار ایگزامپل ون ڈے دے ڈیسائڈ ٹو اوپن اپ اے سیلون, تو
اس میں آپ کو ہر قسم کے فیس اسٹرکچر کے لوگ ملیں گے. ان کا ریئل ٹیسٹ تو تب ہوگا جب وہ کسی اور کے منہ کے اوپر میک اپ جب کسی اور فیچرز کو چینج کریں گے. ایگزیکٹلی. تو پھر ان کی وہ اپنی برانڈنگ تو بہت اچھی کر لیں گے, لیکن جب انہوں نے اپنے سیلون کی برانڈنگ کرنی ہوگی نا, پھر ان کا کام دیکھا جائے گا. تو پھر اس میں وہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا یہی پوائنٹ ہے, دیکھیے آپ جب کسی تیار ہوں گی تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کو ڈارک لائنر سوٹ کرتا ہے, باریک سوٹ کرتا ہے, موٹا سوٹ کرتا ہے, بلشن زیادہ لگانا ہے, کنٹورنگ کیا کرنی ہے, مطلب آپ کے فیچرز آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے. بالکل. تو ایسے جیسے مطلب ہم کہیں جاتے ہیں تو اگلے بندے پر رلائی کرتے ہیں, نہیں جی جیسا آپ کو ٹھیک لگتا ہے آپ کر دیں, جیسے آپ نے بس بہترین کرنا ہے. نہیں, یو ہیو ٹو ٹیل دیم. ایگزیکٹلی دیٹس ٹرو. مطلب پارلرز میں مطلب میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ ان کو گائیڈ کرتے ہو اپنے فیس کے حساب سے, فار ایگزامپل مجھے وہ کھلی لٹیں نکلتی ہوئی میرے منہ پہ سوٹ نہیں کرتی, تو آئی وینٹ ٹو اے پارلر ونس, مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ مجھے سوٹ نہیں کرتی, تو میں اس پارلر پہ گئی اینڈ آئی آسکڈ ہر کہ مجھے بالکل نہیں چاہیے یہ والی, کیونکہ میں نے دیکھا وہ سب لڑکیوں کا ایک ہی ہیئر اسٹائل بنا رہی تھی. میرا بھی یہی ہے. تو میں نے not this one I'm talking about when they make a bun اور اس کے نیچے پھر ایکسٹرا. ہاں وہ ٹپیکل ون. تو وہ اب اس نے ہر لڑکی کا وہاں پہ وہی ہیئر اسٹائل کیا تھا, اور میں نے اس کو کہا کہ مجھے یہ نہیں چاہیے. اس نے کہا ایک تو نکالنے دینا, ایک. میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے, ایک بھی نہیں چاہیے مجھے, ایک بھی نہیں چاہیے. اور مطلب اسے 15 منٹ خود کنونس کیا کہ تم ایسے مت کرو, مجھے نہیں اچھا لگتا یہ. اچھا ایک اور پوائنٹ یہ دیکھیں, آپ کو پتا تھا کہ آپ نے وہ چیز نہیں کرنی, اس نے بہت کنونس کرنے کی کوشش کی لیکن آپ نے نہیں کی. اچھا ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک جگہ جاتے ہیں بہت اچھے لگ گئے, اور نیکسٹ ٹائم آپ اسی جگہ پہ جاتے ہیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کیجول لگیں, تو لوگ جج کرتے ہیں یہ وہی بندی ہے یا یہ وہی بندہ جو پہلے آیا تھا. مطلب آپ ایک دفعہ چینج لے کر آتے ہیں, اچھی پرسنالٹی بن کے جاتے ہیں, دیٹ از سم تھنگ ایلس, لیکن اسے کیری کرنا اور کانسٹنٹلی کیری کرنا یہ مشکل ہوتا ہے. بالکل پریزنٹیبل لگنا چاہیے آپ کو. ضروری نہیں ہے کہ آپ مطلب شادی پہ جا رہے ہو اور جب آپ ایک کلاس اٹینڈ کرنے جا رہے ہو اس میں آپ کا گیٹ اپ, آپ کا میک اپ, ہر چیز ڈفرینٹ ہوگی, لیکن دونوں جگہ پریزنٹیبل لگنے کا ایک سٹینڈرڈ تو ہے نا, کہ آپ کلاس میں بھی اگر جا رہے ہیں تو آپ بالکل اپنے پی جیز اور نائٹ سوٹ میں تو نہیں جا سکتے. تو آپ پھر کوئی بھی اچھے کپڑے پہنو گے, ہلکا سا کوئی منہ پہ کچھ کر لو گے کہ آپ اچھے لگو کلاس میں بھی. اور پریزنٹیبلٹی جو ہے نا, پریزنٹیبلٹی از ایکچولی سادگی. اگر ہم اس کو صحیح ورڈ میں ٹرانسلیٹ کریں نا, تو آپ اگر پریزنٹیبل ہیں, آپ کے لوگ آپ کو دیکھ کے آپ سے پرے نہیں بھاگ رہے, ٹھیک ہے, دیٹ مینس یو سمپلسٹی از ایکچولی دا نیو بلیک جسے کہا جاتا ہے نا آج کل, ٹھیک ہے. سو سادگی یہی ہے. اس میں ایک چیز یہاں پر تھوڑی سی ایڈ کرنا چاہوں گا, ماہین نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, یہ جس طرح آج کل موٹیویشنل سپیکنگ مشروم ہو رہی ہے نا ہر جگہ سے, ہر بندہ جو ہے وہ 4 ویڈیوز دیکھی. میرے پاس کئی دفعہ لوگ آتے ہیں کہ سر ہم نے تو اتنی ویڈیوز دیکھی ہیں, ہم لوگ بھی بات کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح میرا خیال ہے یہ جو پارلرز کا جو میک اپ کا جو سسٹم ہے نا, یہ بھی مشروم ہو رہا ہے ایسے ہی, کہ وہ گھر میں خود میک اپ کر کے وہ ساری کوئی بھی چیز, ایون میرا خیال ہے ہمیں صاحب بھی یا کوئی بھی سب اگری کریں گے, آپ بغیر علم حاصل کیے, دیکھیں تعلیم اور علم میں فرق ہے. I am very much against the education system prevalent in the world, not only in Pakistan. But علم کا جو سسٹم ہے وہ ہمارے لیے مس ہو چکا ہے, وہ بڑا ضروری ہے. سو علم جو ہے نا وہ حاصل کریں, ہم چاہے جہاں مرضی سے. حکم علم حاصل کرنے کا پہلی وہی بھی اقرا کی ہے, رائٹ. سو اس لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم نے بس 4 ویڈیوز دیکھ لیں, 4 وہ باتیں سن لیں, اور میں تو تھراپسٹ بن گیا. میرے پاس ایک کبھی ریسنٹلی کیس آیا, میں بڑا انٹرسٹنگ کیس آپ کو بتاتا ہوں. میں ابھی ریسنٹلی پورنوگرافی ایڈکشن پہ کام شروع کیا ہے. آئی ایم پرابلی پاکستان فرسٹ اف ناٹ دی فرسٹ, ون آف دی فرسٹ. تو میں ایک جگہ سیشن کیا, تو سیشن کے بعد ایک بچہ میرے پاس آیا, 23-24 سال کا بچہ ہے, اور وہ کہتا ہے جی میں لائف کوچ ہوں, میں لوگوں کو ان کو سیشن دیتا ہوں, ان کو میں موٹیویشن دیتا ہوں, میں سٹریس سے نکالتا ہوں, لیکن میں ایڈکٹ بھی ہوں, اور میں اپنے کلائنٹس کو اس طرح دیکھ رہا ہوتا ہوں. اب آپ مجھے بتاؤ کہ ویڈیو دیکھ کے اس نے باتیں تو 4 سیکھ لیں, لیکن یہ میں اس کو داد دیتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے میرے پاس آیا. لیکن دیکھیں آپ کے پاس شعور نہیں آتا, ان چیزوں سے شعور نہیں, آپ کی اپنی علم سے آتا ہے. مہین کوسچن کیا ہے, آپ کی اپنی انوینشن کیا ہے, آپ نے خود کیا سیکھا ہے. مطلب آپ نے 4 بندوں کی ویڈیوز دیکھی ہیں, ہاں اس سے آپ کو یہ پتہ لگے چیزیں ہوتی کیسی ہیں, لیکن آپ نے کیا نیا انوینٹ کیا ہے. مطلب آپ کی ذات سے وہ چیز جو لوگوں کو پہلے نہیں پتا اور ان 4 ویڈیو میں بھی ایگزسٹ نہیں کرتی, آپ نے کیا پروڈیوس کیا ہے. ایکسپیرینس ہے نا. وہ کسی نے پتھر سے پوچھا نا, پتھر تو گول کیسے ہوا, اس نے کہا ٹھڈے کھا کے. تو جو بیسٹ یونیورسٹی ہے نا دنیا کی, وہ آج کل میں ابھی ان سے بات کرتا ہوں, میں کہا آج کل یہاں نئی ٹرمینالوجی چلی ہوئی ہے یونی کی. ہمارے زمانے میں ہم یونیورسٹی کہتے تھے, تو یونیورسٹی کا نہیں پتا تھا آنیسٹلی. یہ یونیورسٹی آف ہارڈ ناکس جو ہے نا, دیٹ از دا بیسٹ ٹیچر جو آپ کو دنیا سکھاتی ہے. یونیورسٹی آف ہارڈ ناکس کہتے ہیں دنیا کی جو لوگوں کی ہے, آپ اس بات پہ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے کہ ہاں ایک جگہ پرسنالٹی آپ کی ایک دفعہ اور ہوتی ہے, دوسری دفعہ اور ہوتی ہے, آپ کو مینٹین رکھنا پڑتا ہے. آپ بازار جا رہے ہیں, آپ کھانا کھانے جا رہے ہیں, آپ کسی کی شاپنگ جا رہے ہیں, کسی کی عیادت کرنے جا رہے ہیں,
अब सम टाइम आप किसी की ताज़ियत के लिए भी जाते हैं, तो वो प्रेजेंटेबल लगना डिपेंड करते हैं कि आपने सिचुएशन के मुताबिक कैसे लगना। एब्सोल्युटली। पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है मैं यही देखता हूँ कि एक दिन बंदा बहुत अच्छा लग रहा होता है और एक दिन जो है समवट अच्छा लग रहा होता है, एक दिन बंदा देखता है उसको कहता है यार आप वही हो, तो हुआ यू। तो सिग्नेचर लुक जो है ना, इसको बनाना, इसको मेंटेन करना, दैट्स व्हाट ड्रेसिंग इज ऑल अबाउट। मैंने जैसे आपको बता रहा था कि मैं पाकिस्तान सिविल सर्विस एकेडमी में भी विजिटिंग फैकल्टी हूँ, तो वहाँ भी मैं जो लोग डिप्टी कमिश्नर बनने वाले हैं या इन ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन में जाने वाले हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि देखें आप 24/7 आपकी पोजीशन जो है ना वो वही है। तो जब पब्लिक में जाएंगे तो आपको वो पर्सनैलिटी जो जैसे आपकी एक प्रेजेंस है वो प्रेजेंस होनी चाहिए। और मेकअप की बात हो रही थी, उसमें मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ कि देखें मेकअप जो है ना, मैं ये कहूँगा कि वर्किंग एनवायरनमेंट में वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा मेकअप जो है आई थिंक इट्स अ डिस्ट्रैक्शन। अच्छा। क्योंकि अनलेस लाइक यू आर आई मीन यूर एंकर, तो इसमें ऑब्वियसली ग्लैमर इन्वॉल्व है, इसमें डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन जो वर्किंग वुमेन है अगर वो ज्यादा मेकअप करती हैं तो आई थिंक इट्स अ डिस्ट्रैक्शन। इसी तरह अगर वो बहुत लाउड ज्वेलरी पहनती हैं वो भी एक डिस्ट्रैक्शन है। फॉर हूम? फॉर द व्यूअर्स। माहिन ने बड़ा अच्छा सवाल उठाया। माहिन जो देखने वाले हैं उनकी बात हो रही है, उनके लिए डिस्ट्रैक्शन है। मैं बॉटम लाइन ऐड करूं सिंपल सी। अच्छा देखिए, जो चीज आपको अपने पे अच्छी लगेगी ना, जब आप उसको ओन करेंगे ना, लोगों को वो अच्छी लगेगी। अच्छा, आप तीनों की बात से ना हमारा टॉपिक पता है कि हमारा टॉपिक है सेल्फ इमेज। अगर वो तैयार हो रही है, मतलब आपने डिस्ट्रैक्शन की बात की है ना, अगर वो तैयार हो रही है मतलब कि आपको लग रहा है कि मुझे अच्छा लगना चाहिए, मुझे प्रेजेंटेबल लगना चाहिए, मुझे ये चीज सूट करी, मुझे ये चीज पहननी चाहिए, तो ये दरअसल मैं अपने लिए कर रही हूँ। हाँ, डिस्ट्रैक्शन लोग हो रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट तो हो। मैं लेट मी फिनिश माय पॉइंट। पॉइंट ये है कि आप एक वर्किंग वुमन है, सो यू हैव either you are selling a concept or a product or a service, ठीक है ना, आप कुछ ना किसी फील्ड में तो है ना। तो डिस्ट्रैक्शन इस तरह होती है कि वो जब आपका ध्यान जो व्यूअर है या आपका क्लाइंट है या आपका जो बायर है जो भी है, उसका ध्यान अगर सपोज बहुत सारे मेकअप पे चला जाता है तो ही और शी इज नॉट लिसनिंग टू यू। So that's the point. ये पॉइंट है कि उसका फोकस नहीं और चले जाता है। That's what it is. Actually, it's not कि आप उसमें जैसे आपने लाउड ज्वेलरी पहनी हुई है या अगर कोई ऐसी चीज पहनी है कि बहुत ही प्रोमिनेंट है, तो वो एकदम नहीं होता, बंदा कहता है अच्छा आपने क्या कहा था अभी, क्योंकि ध्यान कहीं और चला गया। हाँ, ये है। तो एब्सोल्युटली दैट इज। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमारी तो इतनी डिमांड है, इतना मेकअप, मैं इतने मेकअप के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन जो स्क्रीन है ना, ये जो कैमरा है, इसकी डिमांड होती है कि आप इतना मेकअप करके बैठना होता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं यहाँ से बाहर निकलूं और मैं स्टूडियो के मेकअप के साथ कहीं ना जाऊं, किसी से ना मिलूं। मेरी कोशिश होती है कि आप कैजुअल लुक में जाए और कैजुअल लुक में मिले। अच्छा अली, मुझे बताएगा कि बॉडी लैंग्वेज में ये NLP क्या है, इसे कैसे डिफाइन करेंगे? NLP stands for Neuro Linguistic Programming. Neuro is the brain, linguistic is the language of the brain, and programming is if you can make a program, you can change a program. How it works? How it works is कि for example आपके बचपन का कोई वाकया है, फोबियाज हैं, मैं कहता हूँ किसी को छिपकली का फोबिया है, किसी को कॉकरोच का फोबिया है, वो एक्चुअली छिपकली या कॉकरोच नहीं है। वो बचपन में कोई ऐसा वाकया हुआ था, कहीं आपको छिपकली से डर लग गया था किसी वजह से, अब वो वाकया हो गया, वो खत्म हो गया, वो आप बड़े हो गए हैं, 30 साल 35 साल के हो गए हैं, 40 साल के हो गए, लेकिन आप अभी छिपकली जगह हो गई छिपकली। अब वो जो है ना, वो आपकी ब्रेन ने उस इमेज को, एक मूवी को स्टोर कर लिया है और वो बार बार वो लाइफ साइज मूवी आपके सामने आ जाती है, जैसी वो छिपकली का जिक्र आता है वो मूवी सामने आ जाती है। सो थ्रू NLP वी कैन रिमूव दोज इमेजेस, वी कैन रिमूव दोज मूवीज, वी कैन चेंज देम। मतलब हम लोग, मैं आमतौर पे क्लाइंट्स को ये बात नहीं कहता क्योंकि 15 फॉर फोबिया क्योर फॉर एग्जांपल थ्रू NLP इट्स अ 15 मिनट सेशन। किसी को ना 15 मिनट का सेशन, वो कहता है जी है तो उसके पैसे क्यों दें हम। मैं कहता हूँ यार अच्छा भाई 3 दिन लगेंगे 3 सेशन के लिए आना। जो वो जो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के थ्रू अगर आप जाते हैं तो इट टेक्स 6 months to 1 year। दूसरा हमारे यहाँ NLP में एक और चीज़ हम ये कहते हैं कि whatever works for you is the best. You don't change what is working for you. So you change where what is, क्योंकि 2 तरह के बिलीफ्स हैं हमारे इंसानों के, एक एम्पावरिंग बिलीफ्स हैं, एक लिमिटिंग बिलीफ्स हैं। सो एनी बिलीफ दैट एम्पावर्स यू, फॉर एग्जांपल अगर कोई ये कहता है ना कि यार मैं अगर फटी हुई शलवार पहन के जाता हूँ ना तो इससे मेरे सारे काम ठीक हो जाते हैं, इट्स इज एम्पावरिंग बिलीफ, आई एम नॉट गोना बॉदर अबाउट इट। हाँ, अगर उसका लिमिटिंग बिलीफ है कि यार मैं यहाँ से बाहर, मैं ये छलांग इस मेज के ऊपर से छलांग नहीं मार सकता, भाई क्यों नहीं मार सकता, पता नहीं मुझे चोट लग जाएगी, पता नहीं मैं गिर जाऊंगा, so that's a limiting belief, जो कि मेजॉरिटी लोग लेके, और लिमिटिंग बिलीफ इज नॉर्मली विक्टिम मेंटेलिटी, ब्लेमिंग की मेंटेलिटी है। सो इन चीज़ों को हम जो है वो NLP के थ्रू इनके ऊपर काम करते हैं। बाकी बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह आपने बताया, बॉडी लैंग्वेज में आपकी
जनरल बॉडी लैंग्वेज है, माइक्रो एक्सप्रेशंस हैं, ह्यूमन लाई डिटेक्शन जो मेरा मेन फोटे है, वो जो मैं काम करता हूँ सिखाता हूँ, तो ह्यूमन लाई डिटेक्शन में वी यूज़ माइक्रो एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, टोनैलिटी, इन 3-4 चीज़ों को मिला के हम पूरा बताते हैं कि यार बंदा झूठ बोल रहा है, मुझे किसी मशीन की जरूरत नहीं। बहुत मैटर करती है ये चीजें, बड़ी टेक्निकल पॉइंट्स है लेकिन ये बहुत एग्जिस्ट करते हैं और हमारे इर्द गिर्द करते हैं। माहिन, क्या मैसेज देना चाहेंगी सेल्फ इमेज डेवलपिंग के लिए लोगों को और सोशल मीडिया को यूज करते हुए? मुझे ये लगता है कि हम लोग बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं, ठीक है। और अब इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज्यादा हैं, इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा कि हर बंदा इन्फ्लुएंसर बना है और वो एक सर्टेन लाइफस्टाइल को प्रमोट करें जो कि वो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उनकी टारगेट ऑडियंस कौन है? जो लोग ये चीजें नहीं अफोर्ड कर सकते। तो उनको ये बताना चाहिए कि जो वो लाइफस्टाइल है अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकते उसका मतलब ये नहीं है कि उनका प्रॉब्लम है या कोई उनमें मसला है। उनको ये चाहिए कि वो उनको ये कहें कि आप जो हो वो बहुत अच्छे हो, जो मैं हूँ मेरी अपनी लाइफ है, आपकी अपनी लाइफ है। ये जो डिस्पैरिटी क्रिएट हो गई है ना, जो कंपैरिजन शुरू हो गया, क्योंकि कोई भी बंदा, जिस तरह कोई एक लड़की है जो घर रहती है सारा दिन, वो अपनी लाइफ को एक स्टूडेंट से कंपेयर करती है या एक ऐसी औरत से कंपेयर करती है जो 9 to 5 काम कर रही है, तो लिटरली आई हैव सीन वुमेन जो कि डिप्रेशन में चली जाती हैं ये कंपैरिजन की वजह से। और फिर आप इन चीजों की वजह से एहसासी कमतरी का शिकार हो जाते हैं, कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। थैंक यू सो मच, आप सबके वक्त का बेहद शुक्रिया, मुझे बहुत मजा आया और यकीनन ऑडियंस जो हमें देख रही है ये सेल्फ इमेज को लेकर तमाम बातें जो डिस्कस की हैं आप तक भी पहुंची होंगी। तो मेरा एंड में बस कंक्लूड ऐसे करूंगी कि आप कोशिश करें कि खुद से मोहब्बत करें। आप अपने आप को कैसे ट्रीट करेंगे तो ही लोग आपको अच्छे से ट्रीट करेंगे। आज के प्रोग्राम से अपनी मेजबान सोहा अफजल को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज।